نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ حصہ گرامر میں سے ہے۔ اس میں آج ہم آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ بتائیں گے اور ساتھ میں سوالیہ فقرات کی نشاندہی، حروف استحفام کے بارے میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کل کا کچھ لیکچر ریوائز کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ پاک چین دوستی کی مشقی سوالات تھے، اور اس میں جو سوالات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے وہ ہم نے تقریباً 5 سوالات تھے۔ پاک چین کون سے بر اعظم میں واقع ہے، اور اسی طرح سے وہ کب آزاد ہوا، پاک اقتصادی راہداری کا فائدہ کن ممالک کو ہوگا، ان دونوں ممالک کو ہوگا، اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ سادہ جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کیا تھا، یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا، اور ساتھ میں کچھ جملے بھی تھے، الفاظ تھے جن کو ہم نے جملوں میں تبدیل کیا تھا۔ تو یہ بھی اسی سبق کا حصہ ہے، لیکن یہ گرامر کے حصے سے ہے۔ تو آج ہم لکھیں گے درخواست لکھنے کا طریقہ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ ویسے تو تیسری کلاس سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے سمجھانا، لیکن پھر بھی یہ ایک ہمارے گرامر کا حصہ ہے، تاکہ آپ کو دوبارہ یادداشت ہو جائے، تاکہ آپ کی یاد دہانی تازہ ہو جائے، تاکہ آپ کو آج آگے لکھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے درخواست لکھنے کا طریقہ، وہ بتائیں گے لکھا کیسے جاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے درخواست لکھنے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے جو آپ کو لکھنا ہوگا، سب سے پہلے جس کے نام درخواست لکھی جاتی ہے، سب سے پہلے اس کے عہدے اور ادارے کا نام شہر کے ساتھ لکھا ہے، تو بمائے شہر۔ تو یہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی رہ جائے۔ تو سرسری ہم لکھتے رہتے ہیں، تاکہ ہم اس کے بعد ہم اس کا پیٹرن بھی بتائیں گے کہ لکھا کیسے جاتا ہے۔ تو جس کے نام درخواست لکھی جا رہی ہے، سب سے پہلے اس کے عہدے اور ادارے و شہر لکھیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو اوپر پر سب سے پہلے لکھنا ہے، سب سے پہلے جس کے نام آپ درخواست لکھ رہے ہیں، سب سے پہلے اس کے عہدے کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، جیسے پرنسپل ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں، اور اس ادارے کا اگر کسی اسکول کا ہے تو وہ لکھنا ہے آپ نے، اور اس شہر مائے شہر یعنی کہ شہر کا نام، بمائے شہر شہر یعنی جس شہر کا وہ اسکول ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر اس سے اگلی سطر جو ہوگی وہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے، وہاں پر آپ نے جناب عالی لکھنا ہے۔ درمیان میں، ٹھیک ہے، لائن میں درمیان میں۔ اگلے سطر کے درمیان، اگلے سطر کے درمیان میں آپ نے لکھنا ہے جناب عالی، اور یہ علامت آپ نے دینی ہے، یہ ندایا کی علامت ہے، یہ آپ نے دینی ہے۔ اس طرح سے تیسری سطر میں درخواست کے مضمون کا آغاز یوں کرنا ہے آپ نے، یہ پہلی لائن ہوگی اور یہ دوسری لائن ہوگی، اور اس سے اگلی تیسری لائن پہ آپ نے شروع کرنا ہے۔
سطر لائن کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگلی سطر کے میں درخواست کے مضمون کا آغاز کریں، یوں کریں: مؤدبانہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے۔ تو یہ آپ نے شروع کرنا ہے، پھر اسی طرح سے آپ نے درخواست شروع کر دینی ہے، اور اسی طرح سے یہ تو اوپر کا حصہ ہو گیا، اور اسی طرح سے جو آخر میں ہے وہ چوتھا پوائنٹ آپ میں لکھنے جا رہا ہوں۔ تو آخر میں آپ نے درخواست قبول کرنے کی نہایت ادب کے ساتھ آپ نے استدعا کرنی ہے، اپیل کرنی ہے۔ آخر میں درخواست قبول کرنے کی نہایت ادب سے استدعا کرنی ہے، مطلب آپ نے اپیل کرنی ہے، گزارش کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلی سطر پر تھوڑا سا بائیں جانب آپ نے العارض لکھنا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا بائیں جانب العارض لکھنا ہے۔ العارض کا مطلب یہ درخواست لکھنے والا لکھنا ہے، اور العارض کے بالکل نیچے اپنا نام اور دیگر معلومات لکھنی ہے۔ تو یہ وہ 5 نکات ہیں جو آپ نے درخواست لکھتے ہوئے ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کی درخواست بہت اچھی اور خوبصورت نظر آئے گی۔ اور اس میں اگر آپ درخواست لکھیں گے مضمون کے اندر، یعنی کہ آپ اپنا پیپر ہوگا تو ایگزام کے اندر آپ لکھیں گے تو اس کے آپ کو نمبر بالکل ترتیب سے ملتے جائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں بالکل دیکھ لیجیے، اگر بورڈ میں آپ کے سامنے میں شو کرنے جا رہا ہوں تو اس میں دیکھیں تو جیسے کہ جس کے نام درخواست لکھی جا رہی ہے سب سے پہلے اس کے عہدے اور ادارے مائع شہر لکھنا ہے آپ نے۔ اگلی سطر کے درمیان میں آپ نے جناب اعلیٰ لکھنا ہے یا علی، اور اس سے اگلی سطر میں درخواست کے مضمون کا آغاز یوں کریں: مؤدبانہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، اور اس کے بعد یہ آخر میں درخواست اس طرح آخر میں درخواست قبول کرنے کی نہایت ادب سے استدعا کرنی ہے، یعنی کہ اپیل کرنی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا بائیں جانب العارض لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو بھی اس کے بالکل نیچے اپنا نام اور دیگر معلومات آپ نے دینی ہے۔ تو یہ تو تھا درخواست لکھنے کا طریقہ۔ اب ہم درخواست لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے لکھی بھی ہوگی کیونکہ اب کلاس 3-4 سے ہم لکھتے آ رہے ہیں۔ تو کلاس 5 کے لیے ہم آج جو درخواست میں نے ڈیسائیڈ کی ہے اس کا فیصلہ کہ شادی میں شرکت کی درخواست، اس کا جو پیٹرن تو سارا یہی لکھیں گے۔ تو اس میں جو مواد ہے اس میں آپ کو آپ بڑا بھی کر کے لکھ سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن گرامر کے رول سے بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ تو کوشش کرتے ہیں ان کو لکھنے کی، خوبصورت کر کے کوشش کریں لکھنے۔ تو ہم درخواست لکھتے ہیں ابھی۔ تو میں درخواست جو لکھوں گا وہ بڑے بھائی کی شادی میں شمولیت کی درخواست ہے، یعنی کہ اس میں چھٹی لینی ہے آپ نے۔ یہ آلریڈی آپ کو یاد ہوگی، یہ پڑھ چکے ہیں آپ، تو اس کو ہم لکھتے ہیں۔ لکھیں گے کیسے وہ دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے اب ہم نے جو لکھا پڑھا تھا کہ پہلی لائن میں آپ نے
عنوان میں عہدے جس کو ہم لکھ رہے ہیں اس کا عہدہ، ادارے کا نام اور شہر کے ساتھ لکھیں گے. تو ہم یہاں سے شروع کریں گے، باقی ذمت کی لائن سے شروع کرنا ہے. باقی ذمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب. گورنمنٹ ہائی اسکول رحیمیار. تو یہ ٹائٹل لکھیں گے کیونکہ اس میں دیکھیں جس کو ہم لکھ رہے ہیں اس کا عہدہ جو ہے ہیڈ ماسٹر ہے. ٹھیک ہے، اسکول کا ہے، اس کو اسکول کا نام بھی لکھا اور سٹی کا نام بھی، شہر کا نام بھی ہم نے لکھ دیا. تو پھر اس کے تھوڑا سا دوسری لائن بھی ہم نے کیا لکھنا ہے، جناب عالی. اور یہ ہم نے دیکھیں گزارش کرنی ہے جناب عالی کو ہم لکھ رہے ہیں. تو پھر بالکل یہاں سے دیکھیں یہ لائن سیدھی ہونی چاہیے آپ کی نا، بالکل ٹھیک ہے نا، ادھر ادھر نہیں جانا، آپ نے سیدھا لکھنا ہے. یہاں سے شروع کرنا ہے بالکل دوسری لائن، تیسری لائن پہ. تو ہم لکھیں گے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی، ڈیٹ بھی لکھیں گے، شادی مورخہ 4 دسمبر کو ہونا قرار پائیں گے. ٹھیک ہے، ہونا قرار پائی ہے. اس شادی میں میری شمولیت نہایت ضروری ہے. شمولیت یا شرکت بھی لکھ سکتے ہیں آپ، شامل بھی لکھ سکتے ہیں. شمولیت نہایت ضروری ہے. نہایت ضروری ہے، لہذا آگے اس پر اپنے زور دینا ہے. لہذا استدعا کرنی ہے، آپ نے اپیل کرنی ہے. لہذا مہربانی فرما کر 3 اور 4 دسمبر کی چھٹی عنایت فرمائی جائے. آگے لکھنا ہے آپ کی این نوازش ہوگی.
فرما کر، اگر اسے اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ، یہ بھی لکھ سکتے ہیں 3 اور 4 دسمبر۔ اور نوازش ہوگی، دیکھیں تو یہاں پر ہو گیا، اب بالکل بائیں طرف میں نے کہا تو آخر میں آپ آئیں گے تو بائیں طرف لکھیں العارض۔ العارض کے جو عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اسکول میں بھیج رہے ہیں تو اس میں اپنا نام اپنے شو کرنا ہے۔ اگر آپ اسکول میں بھیج رہے ہیں تو اپنا نام آپ نے شو کرنا ہے۔ شو کرنا ہے۔ اگر آپ پیپر میں لکھ رہے ہیں تو وہاں پر اپنا نام آپ نے شو نہیں کرنا، آپ نے اپنا نام اپنا شو نہیں کرنا۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اگر کیونکہ ہم اسکول کے لیے پیپر کے لیے لکھ رہے ہیں تو آپ یہاں پر الف بے اور آپ نے جیم لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنے اس کا رول نمبر اگر ہے تو رول نمبر بھی ایسے ہی آپ نے آپ الف لکھ دیں اور ڈیٹ لکھ دیں، جو جس دیش میں آپ لکھ رہے ہیں وہی اپنے تاریخ لکھ دیں۔ جیسے آج 2 ہے تو آپ نے 2 دسمبر 2020۔ تو اس طرح سے آپ کی درخواست مکمل ہو جائے گی۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو درخواست۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، یہ تھوڑی سی کریکشن دیکھیں، باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول رحیم خان، جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی مرخہ 4 دسمبر کو ہونا قرار پائی ہے۔ اس شادی میں میری شمولیت نہایت ضروری ہے، لہذا مہربانی فرما کر 3 اور 4 دسمبر کی چھٹی عنایت فرمائی جائے۔ آپ کی نوازش ہوگی العارض الف بے جیم رول نمبر الف 2 دسمبر 2020۔ اس طرح سے یہ ایک درخواست آپ نے لکھیں گے تو اس کے پراپر آپ کو نمبر ملیں گے، مکمل نمبر ملیں گے۔ تو اس کو غور سے دیکھیے اور اس طرح سے اگر لکھیں گے تو آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہو جائے گی، اور اس کا جو پیٹرن ہے آپ چینج کر سکتے ہیں، یعنی پیٹرن تو وہی رہے گا، اس کا جو مواد ہے آپ چینج کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو پڑھایا گیا ہو۔ تو یہ آسان طریقے سے میں نے لکھی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا ایک اور گرامر کا حصہ ہے حروف استحفام، یعنی کہ سوالیہ جملے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سوالیہ جملے کیا ہوتے ہیں اور سادہ جملوں کو سوالیہ فکروں میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو سوالیہ جملے ہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، حروف استحفام کہتے ہیں، اور کوئی بھی سوال ہوگا تو اس کے آخر میں جو ہم لکھیں گے وہ دیکھیں حروف استحفام۔ استحفام، حروف استحفام وہ ہوتے ہیں جن کے میں شروع میں سوال کسی بھی سوال کے بارے میں پوچھا جائے اور اس کی جو علامت ہوگی یہ ہوگی سوالیہ، اس کو سوالیہ جملے بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت ہوگی، اس کو سوالیہ نشان کہتے ہیں، کسی سے سوال کے بارے میں پوچھنا، سوال کرنا۔ تو آج ہم اس کے تھوڑے سے الفاظ ہیں اس کو ہم پڑھیں گے، تھوڑے سارے جملے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، سادہ جملے ہوں گے، ان کو ہم نے سوالیہ جملوں کے اندر تبدیل کرنا ہے اور آخر میں سوالیہ علامت لگانی ہے آپ نے۔ اس کو سوالیہ علامت بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں۔ تو سادہ جملے ایک طرف لکھیں، ہم لکھ لیتے ہیں 2-3 ہم لکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں سادہ جملہ، وہ گھر پہنچے، وہ گھر پہنچے۔ تو اگر اس کا ہم سوالیہ جملہ بنائیں تو وہ کیا ہوگا؟ تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اسکیل کا یوز کرنا ہے۔ اس کا اگر ہم بنائیں گے تو کیا ہم شروع پہ لگائیں گے تو وہ ہمارا سوال بنے، کیا وہ گھر
پہنچے، اور آخر میں کیا لگانا ہے، وہاں پر ختمے کی علامت تھی، یہاں پر کیا لگائیں گے، یہ سوالیہ علامت لگا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہم وہاں نہیں جا سکتے. تو اس کا ہم سوالیہ بنائیں گے، کیا ہم وہاں نہیں جا سکتے، کیا ہم وہاں نہیں جا سکتے. تو آخر میں یہ سوالیہ علامت آپ نے لازمی لگانی ہے. اس طرح سے ایک اور ہے جملہ، وہ امجد ہے. تو اس کا دیکھیں، کیا وہ امجد ہے، اس کا یہ سوالیہ بن جائے گا. اسی طرح جو بھی آپ کے جملے ہوں، سادہ جملے ہوں، اس کو سوالیہ بنا سکتے ہیں. اس میں کیا آپ شروع میں لگائیں گے، اور آخر میں آپ دیکھیں سوالیہ نشان آپ نے لازمی لگانا ہے. تو اس طرح سے اگر جو بھی آپ کے پاس جملے آتے جائیں گے، آپ اس کو اب سوالیہ آپ بنا سکتے ہیں، ایزیلی بنا سکتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا جو عنوان تھا حصہ گرامر کا، اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھی، درخواست لکھنے کا طریقہ بھی ہم نے پڑھا، سیکھا بھی، اور درخواست لکھی بھی، اور ساتھ میں حروف استفہام کا استعمال. حروف استفہام سوالیہ کو کہتے ہیں، سوالیہ جملے بھی ہم نے پڑھے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے آج پڑھا ہے، انشاءاللہ آپ نے لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے. تو یہ ہم نے آپ سے سننا بھی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے آج چیزیں پڑھی ہیں، آپ یہ ضرور یاد بھی کر لیں گے، اور جب اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا، ٹیسٹ بھی آپ کریں گے. تو کل کا جو آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ کل ہم ضرور لیں گے. اسی طرح سے جو اگلے دن کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ایک نظم ہے، ایک گائے اور ایک بکری. تو یہ نظم جو ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نے لکھی ہے بچوں کے لیے. اس میں بہت ہی باریکی ہے، اس میں بہت کچھ سمجھایا گیا ہے. اس میں قدرت کا جو نظام دکھایا گیا ہے، فطرت کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اس نظم کو پڑھنے سے دل میں بہت سی عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر اس کو ہم غور سے دیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، تو بہت ہی پرسکون ہے. اس کے اندر بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے. تو انشاءاللہ اس سبق، اس نظم کو ہم کل ڈیٹیل کے اندر پڑھیں گے بھی، اور اس کی نثر بھی ہم کریں گے. تو آج کا جو عنوان ہے جو ہم نے وہ کمپلیٹ کر لی ہے آج. آخر میں پھر آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ ہم نے اس کا کل ہم ٹیسٹ بھی لیں گے آپ سے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.